غذا اور غذائیت۔ جی ڈاکٹر مہوش، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مہوش، آج آپ ہماری بہنوں کو کون سی ایسی غذا کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں؟ عائشہ، آج میں اپنی بہنوں کو بہت ہی اہم غذا کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس کا استعمال ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے اور اسے ہمیں ڈیلی روٹین میں استعمال کرنا چاہیے، وہ دودھ اور اس سے بنی ہوئی اشیاء۔ صحیح مہوش، تو کیا فوائد ہیں دودھ کے اور دودھ میں کیا پایا جاتا ہے؟ آپ ہماری بہنوں کی رہنمائی کریں۔ دودھ کیلشیم، منرلز اور وائٹامن ڈی سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پوٹاشیم کی بھرپور مقدار ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ یہ دودھ ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہاں تو یہ کانسیپٹ ہے کہ بچوں کو صرف شروع میں ہی دودھ دینا ہے، اس کے بعد دودھ نہیں دینا، لیکن دودھ بڑھتی عمر کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ سوچا جاتا ہے کہ بس جو نشونما ہونی تھی ہڈیوں کی وہ بچپن میں ہو گئی، نہیں، بلکہ اب بڑھتی عمر کے ساتھ مزید نشونما ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے دودھ کو ہمیں ہر عمر میں استعمال کرنا چاہیے اور یہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دانتوں کی مضبوطی کے لیے بہت اچھا ہے، بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے بہت اچھا ہے، کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وائٹامن ڈی سے بھرپور ہے، جو کہ ہمارے جسم میں ایک ہارمون ہے جسے ہم اسٹیرونین کہتے ہیں، اس کی پروڈکشن کو بڑھاتا ہے، جو کہ ہمارے موڈ اور اس کے علاوہ ڈپریشن کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جی مہوش، آپ نے صحیح کہا، آج کل لوگوں کو زیادہ مسئلہ یہی ہے، اور صرف بڑے نہیں، نوجوان بچے سب ڈپریشن کا شکار نظر آتے ہیں، اور اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں تو بچے بھی کہتے ہیں ہمارا موڈ اچھا نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں دودھ ہضم نہیں ہوتا، مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دودھ پی لیا تو ہمارے پیٹ میں درد ہے یا دل خراب ہو رہا ہے، انہیں گیس تیزابیت کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں نظام بہتر بنتا ہے، جبکہ یہ مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، میں اسی طرف آنے لگی تھی۔ جن بہنوں کو دودھ ہضم نہیں ہوتا یا دودھ جن کو پسند نہیں ہے تو وہ دودھ سے بنی ہوئی اشیاء کا استعمال اپنی خوراک میں کریں، جیسے کہ دہی میں بھی وہی فائدے ہیں جو کہ دودھ میں ہے۔ کیلشیم، منرلز اور وائٹامن بی، میگنیشیم، پوٹاشیم اور فاسفورس سے بھرپور ہوتا ہے اور یہ دل کی بیماریوں سے ہمیں بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے امیون سسٹم کو یعنی کہ قوت مدافعت کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر ہماری قوت مدافعت زیادہ اچھی ہوگی، ہم پر بیماریاں اتنی جلدی حملہ آور نہیں ہوں گی اور ہمیں برداشت پیدا ہوگی۔ تو مہوش، آج کل بیماریاں بھی جو ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہر وقت بچہ ہے یا بڑا ہے وہ کوئی نہ کوئی بیماری کا شکار ہمیں نظر آتا ہے، یا ایک بیماری ٹھیک نہیں تو دوسری بیماری حملہ آور ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنی خوراک میں ان چیزوں کو کم کر دیا ہے۔ اور جیسے آپ دہی کہہ رہی ہیں، دہی تو اب میں نے بہت کم دیکھا ہے نا، وہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم دہی کس ٹائم کھائیں، مطلب دوپہر میں بھی کھانا ہے، رات میں بھی کھانا ہے، تو دہی کا آپ بتائیں کون سا بیسٹ ٹائم ہے جس وقت دہی کھانا چاہیے؟ عائشہ، دہی کا استعمال ناشتے میں لازمی کرنا چاہیے، یہ بہت بیسٹ ٹائم ہے کیونکہ ہمیں وہ انرجی لیول مل جاتا ہے جو ہمارے جسم کو چاہیے۔ تو ہمیں دہی کا استعمال اپنے ناشتے میں لازمی کرنا چاہیے، اور خالی پیٹ دہی نہیں کھانا چاہیے، کچھ کھانے کے بعد آپ دہی کا استعمال کریں تو یہ بہت مفید ہے۔ صحیح، آپ نے اچھی بات بتا دی، ایسا نہ ہو کہ لوگ ناشتے میں صرف دہی ہی کھاتے رہیں، تو وہ خالی پیٹ نہ کھائیں، یعنی کچھ لے کر اس کے بعد دہی کا استعمال کریں۔ لیکن مہوش، ہمارے وہی بات آ جاتی ہے کہ بچوں کو نہ پھر دودھ پسند ہے نہ پھر دہی پسند ہے، تو پھر ہم ان کو کس طرح سے دودھ اور دہی کا عادی بنائیں، کیسے ہم انہیں دیں؟ عائشہ، چاہیے تو یہ کہ ہمیں بچوں کو شروع سے ہی دودھ اور دہی کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں کھاتے تو دودھ سے بنی ہوئی اشیاء جیسے کہ کسٹرڈ ہو گیا، سیویاں ہوگی، کھیر ہوگی، تو ڈفرینٹ فارمز میں بچوں کو دودھ کھلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، دودھ سے بنی اشیاء بھی دے سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور جو دہی آپ کہہ رہی ہیں، اگر وہ پھر دہی نہیں لیتے اور دودھ لے لیتے ہیں تو بھی وہی توانائی ملے گی؟ بالکل۔ اچھا، مطلب دودھ اور دہی میں سے کوئی ایک چیز لازمی انہیں دینی ہے۔ چاہیے۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کو یہ نارمل رکھتا ہے۔ ہماری بہنیں جو بہت کمزور ہیں، جنہیں ویٹ گین کرنے کا بہت شوق ہے، تو وہ دہی کا استعمال اپنی خوراک میں کرے تو وہ اپنا ویٹ گین کر سکتے چلیں، ہیں۔ آپ نے کمزور افراد کے لیے بھی ایک اچھی خوشخبری سنا دی ہے کہ اگر وہ وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو دہی کا استعمال ضرور کریں۔ صحیح۔ تو مہوش، دودھ اور دہی جیسے آپ بتا رہی ہیں، تو اگر ہم اپنی خوراک میں دہی کو صرف ایک دن لے لیں یا 2 دن لے لیں اور پھر ریگولر استعمال نہ کریں، کیونکہ بہنوں کا یہی مسئلہ ہے، وہ کچھ دن انہیں شوق ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیز لازمی لینی ہے، اس کے بعد پھر وہ چھوڑ دیتی ہیں۔ عائشہ، میں اپنی بہنوں کو کہوں گی کہ دہی کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ اگر وہ تندرست ہوں گی تو آپ اپنے معاشرے کا یا اپنے گھر والوں کا خیال رکھ سکتی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن کھایا تو چھوڑ دیا، نہیں، آپ نے ریگولر کھانا ہے اور خود بھی کھانا ہے اور سارے گھر والوں کو بھی اس چیز کا عادی کرنا ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ معدے کی گرمی ہو جاتی ہے اکثر،
ہم دیکھتے ہیں گرمیوں میں موسٹلی دیکھتے ہیں کہ بچوں کو معدے کی گرمی یا بڑوں کو بھی معدے کی گرمی ہو جاتی ہے. معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے. معدے کی گرمی سے اکثر دیکھا ہوگا منہ میں چھالے نکل آتے ہیں, جی جی تو یہ منہ میں چھالے نکلنے سے بھی ہمیں محفوظ رکھتا ہے. اس کے علاوہ آنتوں کے ورم, جسمانی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرنے میں یہ بہت مفید ہے. ہڈیوں کی مضبوطی کا ضامن ہے, دانتوں کی مضبوطی کا ضامن ہے. اس کے علاوہ جو بہنیں چاہتی ہیں کہ ان کی پیٹ کی چربی پگھل جائے تو پیٹ کی چربی کو پگھلانے میں بہت مفید ہے. اس کے علاوہ یہ اوسٹیوپروسس جو ہڈیوں کی بیماری ہے اس کے خطرات کو بھی کم کرتا ہے. اس کے علاوہ مزید یہ کہ دہی کو کھانے کے استعمال کے علاوہ اپنے جلد اور بالوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. جلد پر لگانے سے یہ بیسٹ بلیچنگ افیکٹ دیتا ہے. اس کے علاوہ اکثر دیکھا ہوگا کہ بالوں میں ڈینڈرف یا جسے ہم خشکی کہتے ہیں صحیح وہ ہو جاتی ہے. بہنیں بہت سے پروڈکٹس کنڈیشنر یوز کرتی ہیں, تو اگر آپ دہی کو اپنے بالوں میں لگائیں گی تو یہ سب سے بیسٹ کنڈیشنر ہے. یہ تو آپ نے دودھ اور دہی کے ہی اتنے زیادہ فوائد بتا دیے, تو ہماری بہنوں کے لیے تو بہت اچھی اور مفید باتیں آپ نے بتائیں کہ وہ صحت مند بھی رہیں گی, خوبصورت بھی نظر آئیں گی. دل کے مریض کے بارے میں کہا جاتا ہے اور ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ چکنائی والی چیزیں انہیں نہیں دینی, تو پھر آپ بتائیں کہ دودھ بھی چکنائی سے بھرپور ہے, تو پھر کس طرح سے دل کے مریض جو ہیں دودھ پئیں؟ عائشہ, دودھ کو ہم بہت اچھی طرح ابال لیں یا کافی ٹائم کے لیے ابال لیں تو اس کے اوپر بلائی آ جاتی ہے جو ہم ہٹا کے دل کے مریضوں کو دودھ دے سکتے ہیں. اچھا صحیح. اور دہی کے اوپر بھی جیسے بلائی ہوتی ہے وہ بھی ہٹا کر اور نیچے سے دہی دیا جا بالکل سکتا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ دل کے مریض بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ دودھ اور سے بنی کون سی اشیاء کے بارے میں ہماری بہنوں کو بتائیں گے؟ عائشہ, چیز جسے ہم پنیر بھی کہتے ہیں جو کہ پروٹین, وائٹامنس, فاسفورس, زنک, وائٹامن B12 سے بھرپور ہے. نہ صرف ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے بلکہ جلد اور بالوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے. یہ کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اس کے علاوہ وزن بڑھانے کے لیے اگر آپ وہی کمزور افراد جنہیں اپنے وزن گین کرنا چاہتے ہیں یا ویٹ گین, تو یہ اس کے لیے بہت مفید ہے. ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اور اس کے علاوہ مائیگرین کا آپ نے پرابلم دیکھا ہوگا اکثر, جو آدھے سر کی درد ہے. بالکل, آدھے سر کی جو درد ہے اس کے لیے پنیر بہت زیادہ مفید ہے. اس کے علاوہ امیون سسٹم کو یا قوت مدافعت کو مضبوط بناتا ہے. اس کے علاوہ آپ بالوں کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں اور جلد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, تقریباً مطلب وہی فوائد جیسے آپ ہڈیوں کا کہہ رہی ہیں تو وہ دودھ دہی ان سب کے فوائد ہیں, لیکن کچھ فوائد جیسے آپ الگ سے بتا رہی ہیں پنیر کے. لیکن میں پنیر جیسے کہ مہنگی بھی ہے اور بہت کم لوگ اسے استعمال کرتے ہیں, تو پھر اگر ہم اس کی جگہ دودھ اور دہی استعمال کر لیں تو ہمیں تمام وہ غذائیت مل سکتی ہے جو پنیر میں ہے؟ بالکل مل سکتی ہے, لیکن یہ چاہیے یہی کہ ہفتے میں چلے ایک دفعہ تو پنیر کا استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ مہنگی اچھا, ہے. یعنی اپنی غذا میں سے شامل کر لیں کسی بھی بالکل. صورت میں. جی صحیح. مزید یہ کہ میں اب مکھن کے بارے میں اپنی بہنوں کو بتاؤں گی جو کہ آنکھوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اور اب جو بچے پڑھ رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی دماغ کو تیز کرنے کے لیے مکھن بہت زیادہ مددگار ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دل کی بیماری سے بچ جائیں, یعنی کہ آپ دل کی بیماری سے پہلے ہی اگر مکھن کا استعمال اپنی خوراک میں کریں گی تو آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. لیکن مہوش اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں کھاتے نا, وہ کہتے ہیں چکنی چیزیں ہیں ہم نے نہیں کھانی, ہمیں دل کا مسئلہ ہو جائے گا. تو ان کے یہ کانسیپٹس میں نے سنے ہیں لوگوں کے, اور اکثر لوگ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے اپنی خوراک سے چینی کو اور چکنائی کو خود کم کرتے جا رہے ہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر دل کی بیماریوں سے بچنا ہے تو مکھن کا استعمال کریں. عائشہ, چکنائی اس میں اتنی نہیں ہوتی. موسٹلی زیادہ تر ہم جو جنک فوڈ یا جو باہر کا کھانا کھاتے ہیں اس میں بہت زیادہ چکنائی ہوتی ہے جو دل کی بیماری کا سبب بنتی ہے. تو اگر ہم اس کو پہلے سے کھائیں گے تو ہم دل کی بیماری سے بچ سکتے ہیں, بشرط یہ کہ خالص مکھن ہو, جیسے کہ دیسی گھی جسے ہم اکثر کہتے ہیں, وہ بھی ایک مکھن کی ہی صورت میں آتا ہے. تو اس سے جو ہے ہم دل کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. لوگوں کا یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے کہ ہم اگر یہ کھائیں گے تو ہمیں دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے, جو کہ بچوں کے لیے اور بڑھتی ہوئی عمر کے افراد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح. اور بچوں کے لیے تو دودھ دہی چیز یہ تمام چیزیں ہی بہت ضروری ہیں کیونکہ وہ بڑھتی عمر کے ساتھ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ہونے چاہیے. اس کے علاوہ مکھن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جیسے تھائرائیڈ پرابلم آج کل جیسے ہم گلے کی بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے تو یہ اسے کم کرتا ہے. اور بڑھتی عمر کے ساتھ جیسے آرتھرائٹس ہڈیوں کا جو مسئلہ ہے جس میں ہڈیاں ہماری نرم پڑ جاتی ہیں, اس سے بھی ہمیں یہ محفوظ رکھتا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے ان تمام چیزوں کا استعمال ہم اپنی زندگی میں لازم بنا لیں. جی ڈاکٹر مہوش, بہت شکریہ.